نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات گرامی القدر، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج پاکستان طبی کانفرنس ضلع اوکاڑا کے زیر اہتمام منعقد کی گئی ہے، اور ہمارے جتنے حکام کرام ہیں وہ ماشاءاللہ اسٹیج پر جلوہ گر ہیں. اور آج پاکستان طبی کونسل کے صدر محترم جناب میری مراد عزت مآب محترم المقام جناب محمد سلیم احمد سلیمی صاحب مدعا ذلہ العلی وہ اسٹیج پر جلوہ گر ہیں. میں اپنی انتظامیہ کی طرف سے، تمام حکام کرام کی طرف سے اور ضلع اوکاڑا کی انتظامیہ کی طرف سے میں آج دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ محمد سلیم احمد سلیمی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرات کرام القدر، آج کی اس پروقار تقریب میں، ان پروقار لمحوں میں اور ان خوبصورت پروگرام میں آج ہمارے مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں. جتنے دوست احباب تشریف لائے ہیں ضلع پاک پتن سے اور دیپال پور سے، رینالہ سے، سائیوال سے، بالخصوص ہمارے سائیوال کی انتظامیہ ماشاءاللہ سائیوال والے پوری ٹیم لے کر آئے ہیں. میں ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ان کے علاوہ بغلہ وغیرہ قرب و جوار کے جتنے لوگ ڈسٹرکٹ اوکاڑا کے اور 60 مختلف اضلاع کے لوگ جو تشریف لائے ہیں اپنی اپنی ٹیموں کے ساتھ وہ تشریف لائے ہیں، ہم سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. مظفر भैया ایک سلیمی صاحب جناب سے ضرور پڑھا. हेलो थोड़ा सा साइड पे जाइए. حضرات گرامی القدر، جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں وہ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں اور ماحول کو پرامن بنائیں. الحمدللہ رب العالمین، ہم اللہ عز و جل کے پیارے بندے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خیر خواہ ہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خیر خواہی کرتے ہیں. اور جو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں ہم ان لوگوں کی بیماری کو دور کرنے کے لیے اپنی تمام کوششیں اور صلاحیتیں پروے کر لاتے ہیں. حضرات گرامی القدر، من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت عطا کی جاتی ہے اس کو خیر کثیر عطا کر دی جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین، آج ہمارے پاس طبی کونسل پاکستان طبی کونسل کے صدر محترم المقام محترم جناب محمد سلیمی صاحب ماشاءاللہ وہ تشریف لائے ہیں. ہم ان کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ آنے والے تمام رفقا اور محبت کرنے والے، پیار کرنے والے جتنے دوست احباب تشریف لائے ہیں ہم سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے کالج کے پروفیسر صاحب محترم جناب محمد رفیق احمد صاحب اور ان کے علاوہ ان کی ساری ٹیم، کالج کی جتنی ٹیم تشریف لائی ہے ہم ان کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں. اور ان کے علاوہ جتنے رفقا تشریف لائے ہیں ہم سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے
خوش آمدید کہتے ہیں. حضرات کرام القدر، چونکہ ٹائم بڑا شارٹ ہے، ابھی ہم تلاوت کلام پاک سے آج کی اس پروقار تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے جا رہے ہیں. محترم جناب ڈاکٹر وحید صاحب جو کہ پاک وطن کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئے اور تلاوت کلام پاک سے آج کی اس پروقار محفل کا آغاز کرتے ہیں. تو نعروں کی گونج میں استقبال کیجیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت کا ایک شعر پیش کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. خوشبو ہے دو عالم میری گل چیدہ کس سے بلا تجھ سا کوئی آیا ہے نہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ.
किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा। अभी कारी साहब तिलावत फरमा रहे थे, वलल आखिरतु खैरुल्ला का मिनल ऊला। अल्लाह करीम ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, ए महबूब, वलल आखिरतु खैरुल्ला का मिनल ऊला। हर आने वाली घड़ी गुजरी हुई घड़ी से सोनिया आपके लिए अफजल होगी। हर घड़ी आपके लिए अफजल होगी। आपका जिक्र जो है वो हर घड़ी बुलंद कर दिया जाएगा और ताक क़यामत आपका जिक्र बुलंद होता रहेगा। और फरमाया वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये कुरान पाक की आयत नाज़िल हुई तो आपने जिब्रील अमीन से पूछा, ए जिब्रील, अल्लाह करीम ने मुझे कितना नवाजा है? वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। ए महबूब, हम आपको इतना अता करेंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे। तो सरकार ने पूछा, है जिब्रील, अल्लाह करीम ने मुझे कितना नवाजा है, कितना राज़ी किया है? सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिब्रील अमीन से पूछा तो जिब्रील अमीन अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह करीम फरमाते हैं महबूब जो आपकी रज़ा होगी वो मेरी रज़ा होगी। और सरकार से जब पूछा गया कि या रसूलल्लाह आप कब राज़ी होंगे, तो तेरे और मेरे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ कायनात के लोगों, मैं उस वक्त तक राज़ी नहीं होऊंगा जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में रहेगा। मैं रब से राज़ी नहीं होऊंगा, उस वक्त राज़ी हो जाऊंगा जब मेरे सारे उम्मती जो है वो अल्लाह करीम जन्नत में पहुंचा देंगे। तो हज़रात गिरामी क़दर, जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, मालिक जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है, और जब तू अता करता है मकसद के सिवा, हाथ उठते नहीं झोली मेरी भर जाती है। हाथ उठते नहीं झोली मेरी भर जाती है। तो हज़रात गिरामी क़दर, अभी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे मोहतरम प्रोफेसर राव हकीम इफ्तिखार अहमद साहब, जो कि हमारे उकाड़ा की जान है, हमारे ज़िला की पहचान है और उकाड़ा की अजीम शख्सियत है, और कितना ही इनका प्यारा नाम है, और कितने ये इफ्तिखार वाले हैं, और कितने ये एजाज वाले हैं। अल्लाह करीम ने इन्हें तिल में बहुत नवाजा है, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज वो हम में जलवागर हैं। अपने खूबसूरत अल्फाज के साथ इज़हार तशक्कुर के लिए इंशाअल्लाह राव हकीम इफ्तिखार अहमद साहब मद्दाज़िल्लाहुल आली, प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर हकीम राव इफ्तिखार अहमद साहब, उनसे मुल्तमस हूँ कि वो स्टेज पर आए और मुख्तसर से अल्फाज में मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा करते हैं। तशरीफ लाते हैं राव इफ्तिखार अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो बड़ा रहमान रहीम है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप तमाम हज़रात का शुक्रिया जो तशरीफ़ लाए, ख़ास तौर पर सलीम साहब, हाफिज़ यूनुस साहब और साहिबाल से पाकपट्टनम से शामी साहब, और जितने मेहमान सामने बैठे हैं, मैं हर एक का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और आज का इस बुलाने का मकसद ये है कि आप सब लोगों को इकट्ठा किया जाए और सिर्फ से मुतल्लक़ ही कोई बात की जाए। सलीमी साहब से गुजारिश है ये की हमने कि मैं बीमार होने की वजह से आप लोगों से रब्ता नहीं कर सका, आप सब लोगों से माज़रत ख़्वाह भी हूँ, और इसीलिए मैंने कोशिश की, सबको कहा कि भाई अपना एक नई इंतज़ामिया बना लें। हमने नई इंतज़ामिया बनाई है उनके कहने पर, और अल्लाह करे ये बेहतर तरीके से काम कर सके। हमारा मकसद यही होता है कि सब तबीब मिल बैठ कर एक दूसरे का ताउन करें, एक दूसरे को किसी को कोई मसला, कोई तंग करता, कोई ऐसी परेशानी हो
تو ہم مل کر اس کے مسائل کو حل کر سکیں۔ اب اس کے لیے نوجوان قیادت کی ضرورت تھی، ہم نے ان سے کہا آپ اپنا بنائے۔ اب سب نے مل کر حکیم راؤ ظہیر احمد صاحب کو صدر بنایا اور عبداللہ صاحب جی جنرل سیکرٹری ہیں، رمضان صاحب تحصیل کے صدر ہیں۔ تو انہوں نے سب بہترین ایک نئی انتظامیہ بنا لی ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ وہ ہم سے بہتر کام کریں گے۔ اور سلیمی صاحب سے ہم خاص طور پر گزارش کروں گا کہ آپ ان بھائیوں سے کچھ بتائیں ان کو کہ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ ہم سلیمی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے جو طبیہ تعلیم کے طالب علموں کا 1 سال جو کہ ضائع ہونے سے بچایا، انہوں نے بڑی کوشش کی۔ مزید انہوں نے جو FSC کے برابر کرنے کی کوشش کی، امید ہے PSC بھی ہو جائے گا، کیونکہ ایک فاضل وجرات FSC ہوگا، بعد میں PSC ہوگا۔ مزید یہ اتنی ہر وقت آپ دیکھیں گے تو یہ ہر وقت دوڑتے ہی رہتے ہیں میرے خیال میں، جگہ جگہ ہر ایک کو خوشی ملنا۔ ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ ہمارے قائد ہیں اور الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہم ان سے گزارش کریں گے کہ ایک یہ جو خاص طور پہ حکیموں کے درمیان جو ایک پریشانی بنی ہوئی، یہ کوئی لوہا پہاڑ ہے تو کوئی خدا کی قسم میں نے نسخہ بنایا ہے، اللہ کی قسم کلمہ پڑھ کر، تو ان کے لیے انہوں نے کوشش کی ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مگر یہ کوشش بہت کم ہے اور مسائل زیادہ ہیں۔ حکیم صاحب کو بہت ہمارے پیچھے جو کوئی پوری ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں وہ حکیموں کے خلاف ہے، ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ہمیں کام کرنا ہے۔ حکیم سلیمی صاحب سے یہی کہوں گا کہ آپ نے کام بہت اچھا کر رہے ہیں، مگر مزید ضرورت ہے کہ یہ ایسے جو لوئے پارٹ قسم کے جو حکیم بنے ہوئے اتنے نیٹ پر اتنے زیادہ نسخہ جات اور اتنی زیادہ پارسل، یہ طب کے بدنامی کا باعث ہے۔ آپ اس کے لیے مزید کوشش کریں اور بہتر طریقے مسلسل کوشش کریں گے تب یہ مسئلہ حل ہوگا۔ مزید یہ کہ جو حکیم صاحبان کے لیے اگر قومی طبی کونسل کا بہتر کوئی ہے، ورنہ پاکستان طبی کونسل کا ایک ایسا ویب سائٹ بنائے جس پہ تمام امراض کے بارے میں کہ اس کی تشخیص کیا ہے، یہ مرض کیا ہے، کس کس مزاج میں ہوتی ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس کے نسخہ جات ایک ٹیم بنائے، وہ نسخہ جات اس ویب سائٹ پر موجود ہو۔ اسی طریقے سے جڑی بوٹیوں کے بارے میں بھی میری تجویز یہی ہے کہ وہ بھی وہاں پہ ان کی جڑی، اس کا یہ بیج ہے، اس کی یہ شاخ ہے، یہ اس کا کام ہے، یہ اس کا علاج ہے۔ ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنا ہی نہ پڑے۔ لوگ دیکھو نا حکیم صاحب پوچھتے ہیں جی نسخہ، حکیموں میں نسخے کی بہت زیادہ بھوک ہوتی ہے، حالانکہ نسخے کی ضرورت نہیں، اصل چیز مزاج، تشخیص کیا ہے، اس کی مرض کیا ہے، کس مزاج میں اس کا علاج کس قسم کا۔ اب آپ یہ دیکھیں نا شوگر پریشر سب یہ ڈائٹ شروع کر کے انسولین پہ لے لینا، A ٹائپ، B ٹائپ، C ٹائپ۔ سلیمی صاحب کو پچھلے میں نے کہا تھا شوگر A ٹائپ، B ٹائپ یہ درجوں کے حساب سے اس کا علاج نہیں، علاج اس کا کیا ہے کہ ڈبلبا اگر زندہ ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی، ورنہ ٹھیک نہیں، ورنہ پھر کوئی علاج۔ اور شوگر جو ہے وہ 3 مزاج میں ہوتے ہیں، سیدھی سی بات یہ، یا تو وہ برگوی مزاج میں ہوگی، یا سوداوی مزاج میں ہوگی، یا صفراوی مزاج میں۔ اب ان تینوں کا علاج یہ کس طرح ہوگا؟ ان سب کا علاج الگ الگ ہے۔ آپ حضرات سے گزارش یہی کرنی ہے کہ آپ نسخوں کے پیچھے نہ بھاگیں، بلکہ اصل سمجھیں کہ کون کون سی مرض کس کس مزاج میں ہوتی ہے، اس کا علاج کس مزاج میں ہوگا۔ یہ چیز میرے پاس بہت سے حکیم صاحبان جو میرے پاس باقاعدہ رابطے میں رہتے ہیں، پوچھتے ہیں تو ہم کو یہی بتاتے ہیں کہ اس کا مزاج دیکھیں، کیفیات، علامات۔ ایک اور مزید آج کل یہ جو لیبارٹری ٹیسٹ ہیں، ان کے بارے میں بھی کونسل اپنی ویب سائٹ پر یہ بتایا کہ اس لیبارٹری ٹیسٹ کا یہ اس کا علاج ہوگا، یہ کس کس مزاج میں کیا کیا چیز بڑھتی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ LFT یعنی جگر کے فنکشن کا ٹیسٹ ہے، اس میں اب ایک SGPT ہوتی ہے، ایک SGOT ہوتا ہے۔ اگر SGPT زیادہ ہے SGOT سے تو کیا مطلب ہوگا کہ سدہ یا مرد بیرون جگر ہے۔ اگر SGOT اگر زیادہ ہے اس کا مطلب ہے کہ سدہ یا مرد جگر کے اندر ہے۔ اب یہ کہیں آپ کو نہیں ملے گی یہ چیزیں ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہونی چاہیے۔ حکیم صاحبان کو کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہ ہو، وہ فوری طور پر قومی طبی کونسل کی ویب سائٹ کو کھولے اور وہاں سے دیکھیں۔ یعنی
آپ سلیم صاحب آپ رہنمائی کریں حکیم صاحبان کی کہ انہیں ادھر ادھر نہ دیکھنا پڑے. دوسرا جو ہمارے لیے پریشانی ہے اگر یہ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبان تو ہمیں پریشان ضرور نہیں کہ سیدھی سی بات یہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یعنی یہ پریشانی یہ 50 سال تو مجھے دیکھتے ہوئے ہو گیا کہ ہم یہ ختم ہو جائے گی بس بند کرتے ہیں کرتے. حکیم اجمل صاحب کے دور میں انگریزوں نے کوشش کر لی, اب بھی یہ کالے انگریز کی کوشش کرتے یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ختم نہیں ہوئی جب تک اللہ نہ کرے. آپ کا بہت بہت شکریہ. معذرت کے ساتھ کوئی بات آپ کو بولی نہیں تو آپ اس کو وضاحت کر دیں. مزید ایک اور بھی مسئلہ دوسرے دوستوں نے کہا ہے کہ ہماری جو رجسٹریشن ہے اس کے اوپر پہلے حکیم لکھا ہوتا اب طبیب. تو میرے نزدیک تو حکیم اللہ کا نام ہے اور طبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے لیکن لوگ محسوس کرتے ہیں کیونکہ پہلے سے ہمیں حکیم کہا جاتا ہے. اس لیے اگر کوئی آپ وضاحت کر سکیں گے بہتر. میرے نزدیک ایسے کر لیں کہ حکیم لکھ کے بریکٹ میں طبیب لکھ. فرق تو کوئی نہیں پڑتا, حکیم اور طبیب ایک ہی چیز ہے لیکن کچھ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. میں تو ان سے کہتا ہوں مجھے تو اس سے کوئی غلط نہیں. مجھے تو محکمہ سے پنجاب میں حکیم ہی بھرتی کیا تھا, حکیم نے ریٹائر کیا. تو یہ کوئی حرج نہیں ہے لیکن پھر بھی لوگوں کا سوال ہے آپ کے سامنے رکھ دیا, آپ بہتر طور پہ جواب. شکریہ حضرات کا, جزاک اللہ. حضرات گرامی القدر, ابھی آپ کے سامنے پروفیسر حکیم راؤ افتخار احمد صاحب اپنے بہت ہی پیارے انداز کے ساتھ بہت ہی پیارے ملفوظات سے ہم تمام حکام کرام کو وہ نواز رہے تھے اور بڑے پیارے انہوں نے پھول پیش کیے ہیں جو آپ دوستوں نے اور ہم سب نے سماعت کیے ہیں. حضرات گرامی القدر, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی حکیم صاحب فرما رہے تھے کہ ہم طبیب ہیں اور حکیم ہیں اور یہ حقیقت بات ہے. اللہ کریم نے ہم پر کرم فرمایا ہے, اس ذات حکیم نے ہمیں حکمت کا تحفہ عنایت فرمایا ہے اور حکمت کا ایک تحفہ ایسا تحفہ ہے جہاں پہ ایلوپیتھی آ کر ختم ہو جاتی ہے وہاں سے حکمت کا کام شروع ہو جاتا ہے. اور میں نے کئی ایسے مریض الحمدللہ دیکھے ہیں. حکیم صاحب سے ہمارا بڑا پرانا یہ رہنا ہے, رو صاحب سے ماشاءاللہ یہ جانتے ہیں الحمدللہ, تو بڑا ایک پرانا تعلق ہے. یہ گھر میں محفل کا سلسلہ بھی کرتے ہیں, ہم ان محفلوں میں بھی آتے ہیں. ہم لوگ پرامن لوگ ہیں کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان سے ہم پیار کرتے ہیں. ہمارا کوئی دہشت گردی سے تعلق نہیں ہے, نہ ہم دہشت گرد ہیں, نہ ہم لوگوں کو بیمار کرتے ہیں, نہ ہم لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. ہم الحمدللہ پاکستانی ہیں اور پاکستان کی افواج, پاکستان کے اداروں اور پاکستان کی سرزمین کے ساتھ ہم پیار کرتے ہیں. پیار کرتے ہیں جی, سب دوست پیار کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم پاکستان کے وفادار ہیں اور پاکستانی ہیں, محب وطن ہیں. ہم دہشت گرد نہیں ہیں, کسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. الحمدللہ آج بھی ہم پاکستانی ہیں, کل بھی پاکستانی رہیں گے اور مرتے دم تک پاکستانی رہیں گے. پاکستان کی سرزمین کے ساتھ ہمارا وفا کا تعلق ہے, ہمارا وفا کا تعلق ہے. ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کا ہم بے لوث اعلان بھی کرتے ہیں. ابھی انشاءاللہ العزیز حضرات گرامی القدر, محترم جناب حکیم افتخار احمد نجمی صاحب, ان سے ملتمس ہوں. نجمی صاحب تشریف لاتے ہیں, اپنے ملفوظات سے ہمیں نوازتے ہیں. مختصر سے وقت کے لیے تشریف لائیں گے محترم جناب حکیم افتخار احمد نجمی صاحب. تو الحمدللہ ہمارا ریکارڈ ہے, ہم پورے ملک میں, پاکستان میں, ادھر ڈسٹرکٹ سطح پر ہم ہر جگہ جو ہے وہ حکمت کا کام کر رہے ہیں, دوستوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. پچھلے دنوں ہمارے محترم جناب پروفیسر حکیم محمد احمد سلیمی صاحب نجمی صاحب کا گلا خراب ہے, انہوں نے معذرت کی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پچھلے دنوں ہمارے قائد کی زیر نگرانی ساہیوال میں ایک بہت بڑا طبی کانفرنس کا اہتمام کیا گیا اور وہ اتنی پروکار اور اتنی زبردست تقریب تھی کہ الحمدللہ پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں اس کی گونج جو ہے وہ سنائی دی ہے. اور ہمارے قائد نے جو
मुतालबात थे वो हुकूमत के सामने रखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम आज भी अब भी हमारा कायद हमारे साथ खड़ा है। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब तिब का नाम रोशन होगा और पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह रजीज तिब जो है वो अपना मुकाम हासिल करके रहेगी। और इंशाअल्लाह सलीमी साहब को अल्लाह करीम जिंदगी अता फरमाए, इनकी उम्र में, हिल्म में, इल्म में और इनकी हिदमत में अल्लाह करीम बरकत अता फरमाए। ये हमारे साथ चल रहे हैं, हम इनके साथ चल रहे हैं, ये हमारी आज की बज़म के रूह रवा है। तो हज़रात किराम, मैं अब मुल्तमिस हूँ अब्दुल मजीद शामी साहब से, जो कि पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस पाक पदर से तशरीफ लाए हैं, उसके सदर भी हैं। उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर आए और अपने मुख्तसर से अल्फाज से हमारे दिलों को नरमाएं। मोहतरम जनाब अब्दुल मजीद शामी साहब। कालू सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। माशाअल्लाह, आज की महफिल बहुत खुशी हो रही है। इसमें दो बातें नज़र आई है, मुझे बताया गया है। पहले तो हकीम राव इफ्तिखार साहब अपने ओहदे से रिटायर हो रहे हैं अपनी सेहत के हिसाब से। तो उन्होंने इफ्तिखार साहब ने हकीम राव ज़हीर साहब के ज़िम्मे लगाया है। उन्होंने माशाअल्लाह बड़ा ज़बरदस्त गुलदस्ता बना के पेश किया है। इसकी खुशबुएं महका रही हैं माशाअल्लाह। उम्मीद रखेंगे कि इंशाअल्लाह आपकी तिब के लिए, आपकी वकार के लिए, आपकी प्रमोशन के लिए काम होता रहेगा। तो मज़ीद बातें इंशाअल्लाह हमारे गाइड, हमारे रहनुमा किबला हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब मौजूद हैं, आपको बताएंगे। ये आज का जो आपका ये गुलदस्ता, आपकी जो ये महफिल सजी है, ये उनकी अप्रिसिएशन है। वो आपके लिए, हम के लिए, हमारे शोबे के लिए काम कर रहे हैं। हम अगर उनके साथ ऐसे कंधे से कंधा मिलाते रहेंगे, यकीनन इंशाल्लाह और ज़्यादा बेहतर काम करते रहेंगे। हज़रात, अभी आप समाअत फरमा रहे थे मोहतरम जनाब अब्दुल मजीद शामी साहब, जो कि माशाअल्लाह तशरीफ लाए हैं। उनसे कबल हमारे मोहतरम भाई राव इफ्तिखार साहब, वो भी अपने खूबसूरत अल्फाज से हमें नवाज चुके हैं। हज़रात, ये जो नई लिस्ट दी गई है उसके मुताबिक हमारे पाक पदर से मोहतरम जनाब हकीम मजीद शामी साहब, जो कि सदर पाक पदर हैं, वो तशरीफ लाए हैं। हम उनका दिल के अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। साहिवाल की सरजमीन से हकीम मुजाहिद साहब और डॉक्टर शेर अफजल साहब, इन्होंने यार बड़ी खूबसूरत महफिल का एहतमाम किया था साहिवाल में। क्या बात थी इनके उस प्रोग्राम की, और बहुत ही ज़बरदस्त इंतजाम थे और बहुत पुरवकार तकलीफ थी। हमारे मोहतरम हकीम मुजाहिद साहब और डॉक्टर शेर अफजल साहब, और दीपालपुर से जो तशरीफ लाए हैं प्रोफेसर हकीम रफीक अहमद साहब, जो कि हमारे दिलों की धड़कन भी हैं, जिनसे हम बड़ा प्यार और बड़ी मोहब्बत करते हैं, और ये यकीनन हमें बड़ी मोहब्बत देते हैं। और ये हमें नहीं देते, हर स्टूडेंट को बड़ी मोहब्बत। अल्लाह ताला इन्हें बरकतें अता फरमाए। हमारे मोहतरम जनाब हकीम बशीर तबस्सुम साहब, हकीम अशरफ साहब और हकीम रमज़ान साहब उनके साथ तशरीफ लाए हैं। हम उनको भी दिल के अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और हुजरा शाह मुकीम से हकीम सफदर साहब, हकीम गफरान नसीर साहब, और रिनाला से, रिनाला सिटी के जो सदर हैं रमज़ान सुंदर साहब, और हकीम गंदीर साहब और हकीम जरकावश साहब, माशाल्लाह ये तशरीफ लाए हैं। इनके अलावा जितने दोस्त अहबाब यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, जिनके मैं नाम नहीं ले सका, वो सारे के सारे हमारे लिए मोहतरम हैं, और हम दिल की अथाह गहराइयों से सबका शुक्रिया अदा करते हैं। हज़रात, अब मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंतज़ार की घड़ियाँ खत्म, अपने बहुत ही प्यारे कायद, बहुत ही खूबसूरत कायद, मोहतरम मकाम इज्जत माब हज़रत प्रोफेसर हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब मद्दासिल्लाह, जो हमारे दिलों की धड़कन है, जो हमारी तिब की रूह रवा है, जो पूरी दुनिया में तिब के लिए काम कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया में तिब के लिए एक अजीम कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ, उनकी
خدمت میں دعوت پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو تمام دوست احباب نعروں کو گونج میں پروفیسر حکیم محمد احمد سلیمی صاحب کا استقبال کرتے ہیں. محترم جناب حکیم محمد احمد سلیمی صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. سب سے پہلے تو میں تمام حاضرین محفل اسٹیج پر موجود میرے سینئر طباء کرام اور تمام تنظیمی ساتھیوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمارے اس گلدستہ کو قائم و دائم رکھے اور یہ بہاریں یہ جو رونقیں ہیں اسی طرح قائم و دائم رہے. دوستو آج بنیادی طور پر تو ایک سکسیشن ڈیولپمنٹ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے اداروں میں تنظیموں میں. تو راؤ صاحب نے راؤ افتخار صاحب نے بہت ہی اچھی مثال قائم کی اور یہ زندہ تنظیموں میں بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے کہ بزرگ اپنی موجودگی میں نئے ساتھیوں کو آگے آنے کا موقع دیتے ہیں اور اس طرح وہ تنظیم اسی جذبے اور ولولے کے ساتھ کام کرتی رہتی ہے. راؤ افتخار صاحب کی علمی طبی صلاحیتیں اور ان کی جو خدمات ہیں ان کے تو ہم سب وہ طرف ہیں ہی. انہوں نے تنظیمی اعتبار سے بھی بہت بڑی پختگی کا مظاہرہ کیا. میں اب تمام حضرات کی موجودگی میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے گزشتہ 5 سال پاکستان طبی کانفرنس ضلع اوکارا کو جس انداز میں چلایا، اپنی پیرانہ سالی، اپنی بیماری اور بعض مصروفیات کی بنا پر کے باوجود وہ جماعت کے ساتھ منسلک رہے اور سرگرمیوں میں شرکت بھی کرتے رہے. اور جب انہوں نے محسوس کیا کہ اب ان کی آمد و رفت، ان کی تحریک اس انداز میں نہیں چل سکتی تو اپنی سرپرستی میں ایک نئی تنظیم کھڑی کی. یقیناً یہ ایک بڑی بہترین مثال ہے. ہم سب کو راؤ افتخار صاحب کی اس بہترین مثال پر خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. ان کی خدمات پر بھرپور کلیپنگ کیجیے پلیز. میں درخواست کروں گا جو نئے ساتھی ہیں اگر تھوڑی دیر کے لیے سامنے آ جائیں. راؤ ظہیر صاحب، حکیم عامر حمید صاحب، علی وقاص صاحب، محمد شفیق، حکیم عبدالحق کاشف، حکیم علی رحمان، حکیم میاں عالم شیر، حکیم مفتی نیاز احمد، حکیم علی محمد مفتی نیاز احمد صاحب، حکیم علی محمد صاحب، حکیم محمد انیس صاحب، حکیم کامران محی الدین صاحب. سارے دوست موجود نہیں ہیں یہاں پہ؟ جن دوستوں کے نام لیے گئے ہیں وہ سارے دوست سامنے تشریف لائیے. جن دوستوں کے نام لیے گئے ہیں وہ آپ آگے آ جائیں. آ جائیں. علی وقاص صاحب، شفیق صاحب، عبدالحق صاحب، علی رحمان صاحب، میاں عالم شیر، مفتی نیاز احمد صاحب، حکیم علی محمد صاحب، حکیم محمد انیس صاحب،
حکیم کامران مہدی علی قاس بھائی آ جائیں آ جائیں. میرے خیال ہے سارے دوست تشریف لے آئے. جی جی سارے آگے. یہ ضلع اکارا کی نئی باڈی ہے اور یہ نئے ساتھی ہیں جن کو ہماری مرکزی قیادت جناب ڈاکٹر شیر افضل صاحب تشریف رکھتے ہیں. کہیں گم ہو گئے ڈاکٹر شیر افضل صاحب. اور ہمارے شاہ صاحب حکیم سید فضل شاہ بخاری. میں اکاڑا میں ایمانداری سے بات کر رہا ہوں. اکاڑا میں سب سے پہلے 1997 کی بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے میں کسی ایک حکیم کو جانتا تھا تو حکیم سید فضل شاہ بخاری صاحب ہیں. یہ ان سے میرا تعلق 97 سے پہلے کا ہے اور یہ مرکزی اجلاسوں میں تشریف لایا کرتے تھے. ایک محبت اور ایک ظاہر یہ میرے بزرگ ہیں اور ہمیشہ بہت ہی دعاؤں سے نوازا ہے انہوں نے اور بڑا ہی پیار کرتے ہیں مجھ سے شروع سے. آج یہ سلسلہ تقریباً 30 سال پر محیط ہے اور 30 سال گزر گئے, 3 دہائیاں. اور راؤ ظہیر صاحب راؤ ظہیر صاحب راؤ افتخار صاحب کہاں گئے؟ جی راؤ صاحب اچھا یہ وہ بزرگ ساتھی ہیں راؤ ظہیر صاحب, فضل شاہ بخاری صاحب. ان سے ہم نے سیکھ کر جماعت میں کام کرنا سیکھا اور طب کے لیے طبیب کے لیے کام کیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اس فن کے لیے وقف کی. یہ اپنے حصے کا کام کر چکے. اب راؤ ظہیر صاحب اور ان کی پوری جو کیبنٹ ہے اب ان پر ذمہ داری ہیں اور ان سے امید ہے انشاءاللہ یہ آپ تمام دوستوں کو ساتھ لے کر چلیں گے اور یہ جو ہمارا طب کے حوالے سے جب بھی کبھی کوئی مسئلہ آیا انشاءاللہ سب کو ساتھ لے کر مل کر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. ان کے لیے دعا بھی کریں اور اپنی تالیوں سے ان کو ویلکم بھی کریں پلیز. منیر احمد شکوری صاحب درمیان میں بیٹھے ہیں. یہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں, میرے استادوں کی طرح ہیں. حمایت اسلام طبیہ کالج سے ہماری نسبت ہے, تعلق ہے. دوست اپریشیٹ کرنے میں کنجوسی سے کام لینا تو لگتا یہ ہے کہ خشکی سردی کا غلبہ ہے. کیوں جی شکوری صاحب؟ خشکی سردی کا غلبہ ہے اور طب گرم تر کو بڑی اہمیت دیتی ہے. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ حرارت غریزی قائم ہوگی تو بندے بیماریوں کا مقابلہ کر سکیں گے. اگر آپ کی حرارت غریزی کم ہو گئی اور سردی خشکی کی طرف بڑھ گئے تو بڑھاپا اور بہت ساری امراض کو آپ جھپٹا ڈال رہے ہوتے ہیں. شکوری صاحب ایسے ہی ہے. تو آپ سردی خشکی یا خشکی سردی کا خاتمہ کریں اور ذرا اپنی ہاتھوں کو بھرپور جنبش دیجیے, بھرپور کلپنگ دیجیے. صفدر صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں, آپ دوست تشریف رکھیے, بہت شکریہ. بس مقصد یہ تھا کہ ان دوستوں سب کو واقفیت بھی اور تعارف بھی ہوتی ہے. اچھا تحصیل دپالپور طبی کونسل کے جتنے عہدیدار وہ ادھر آ جائیں. تحصیل دپالپور کے جتنے ممبران ہیں وہ آ جائیں اور ساتھ جتنے اراکین میں وہ بھی آ جائیں. جتنے دوست آئے ہیں وہ ادھر آ جائیں. تحصیل دپالپور سے جتنے آئے ہیں وہ ادھر آ جائیں. حکیم صفدر صاحب ہیں اور شفقت اللہ صاحب, حکیم شراز, حکیم محمد ناصر, حکیم جواد, حکیم حافظ محمد سلیم, حکیم محمد غفران. یہ سارے دوست آ گئے. جی یہ تنظیمی ساتھی جی. تو یہ تحصیل دپالپور کے ساتھی ہیں, ذمہ دار ہیں. انشاءاللہ ان سے بھی امید ہے کہ ان میں حکیم غفران کا ہے, غفران ابھی ہے نظر تو آ رہا تھا. غفران جو ہے یہ نصیر ناصر
جو گزشتہ پروگرام ہوا تھا اسی سٹیج پر، وہ انہوں نے ایک چونکہ شاعر تھے تو وہ انہوں نے بڑی خوبصورت نظم بھی پیش کی تھی. تو آج اسی سلسلے کو ایک اگلی نسل میں یہ کنورٹ ہو رہا ہے، اور غفران جو نصیر ہے وہ بھی اس تنظیم کا حصہ ہے. آپ دوستوں کا بہت شکریہ جی. امید ہے کہ تنظیم کے معاملے کو انشاءاللہ بہت آسان طریقے سے آگے بڑھیں گے. آپ دوستوں کا بہت شکریہ. ان کے لیے بھی گرافک کر دیجیے. اور سی ڈی اکاڑا کے جو ساتھی ہیں، حکیم رمضان صاحب، حکیم تنویر احمد صاحب، حکیم پیر طالب حسین، حکیم انوار حسین، راؤ محمد کاوش، شیخ طاہر محمود، حکیم قاسم نواز، حکیم محمد صدیق شاکر، حکیم محمد عمر اور راؤ عویس، یہ سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں. آجے پلیز ایک دفعہ آجے پلیز، بہت ضروری ہے جی. دوست ذرا حکیم رمضان صاحب، سائنسدان کو جانتے ہیں؟ حکیم محمد رمضان احمد عرف سائنسدان، یہ اس تنظیم کے صدر ہیں. بہت ہی زبردست انسان ہے. یہ آپ کی سٹی اکاڑا کی تنظیم ہے. ذرا ان کے لیے بھی کلیپنگ کیجیے. بہت شکریہ جی. امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ساتھی دار ہے کہ نا، یہ موقع ہوتا ہے کہ جس سے تعارف اور تنظیمی ساتھیوں کی پوری طرح لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، تاکہ ہم نیکسٹ جو راؤ افتخار صاحب نے مثال قائم کی ہے، اس سالہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. بہت شکریہ دوستوں. ڈاکٹر شیر افضل صاحب تشریف لے آئے. اس ساری شرارت کے پیچھے اگر کسی ایک بندے کا ہاتھ ہے تو ڈاکٹر شیر افضل ہے. ڈاکٹر صاحب اور صرف ایک تعریف ہوتا ہے. صدر صاحب کے لیے بھرپور تالیاں، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیجیے. اس بات کو سمجھیں کہ نہیں؟ میرے پاس سے بھی تالیاں کر رہے ہیں. اور جب بھی ان کو کال کی تب بھی یہ اکاڑا کے لیے حاضر ہوتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں. کتنی بھی تکلیفوں میں، دکھ میں ہو، یہ ایوانوں میں ہو، اسلام آباد کے ایوانوں میں، تب بھی اکاڑا کے لیے تشریف لاتے ہیں. بہت شکریہ. چلیے دوستو، یہ تو تنظیمی باتیں تھیں اور راؤ صاحب کچھ اپنے ملفوظات فرما رہے تھے. یہاں پہ بڑی خوبصورت گفتگو کی انہوں نے، اور اس حوالے سے بھی آپ سے بات کرنی ہے. اور ایک بات جو قبلہ سٹیج سیکرٹری صاحب نے بھی فرمائی، آج کل ایک معاملہ چل رہا ہے مرجر کا، انضمام. آج نجمی کا، پروفیسر نجمی کا گلا خراب ہے، اس لیے انضمام نامنظور کا نعرہ ان سے توقع رکھنا فضول ہے. کیوں جی نجمی صاحب؟ ظلم کے نظام پہ نامنظور، نامنظور، انضمام نامنظور، نامنظور، نامنظور. کہتے ہیں ہونے کے ایسے میرا گلا خراب ہے تو ان کی طرح جی. یہ میں نے صرف ثابت کرنا تھا کہ وہ انہوں نے جو سارے سائنسدان اور سیاستدان اور گلوکار سٹیج پر اگر ان کا دل نہ کر رہا ہو تو جو بہانہ بناتے ہیں انہیں وہی بہانہ بنایا. گل سمجھ گیا دوستو؟ یہ جو انضمام یا ادغام یا مرجر ہے، اس کے حوالے سے صرف ایک بات سن لیجیے. مرکزی سطح پر کچھ بھی ہو، مرجر ہو یا نہ ہو، ادغام یا انضمام کی جو بھی صورت بنے، ایک بات ذہن میں رکھنی ہے. وہ بات کیا ہے؟ طب بھی رہے گی، طبیب بھی رہے گا، طبیہ کالجز بھی ایسے چلتے رہیں گے، طبیب نئے بھی بنتے رہیں گے، اور انشاءاللہ طب ترقی بھی کرے گی. طب کی حقانیت، سچائی اور اس کی افادیت عالمی ادارہ صحت تسلیم کر چکا ہے.
اس سے کوئی بھی انکار کر ہی نہیں سکتا. لہذا ذہنوں میں یہ بات جو ڈال دی گئی کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. آپ لوگوں میں جس طرح تحریک پائی جا رہی ہے، یہ اکاڑا میں چند دن پہلے بات ہوئی کہ پروگرام کرنے اور آپ دوست آج 100 کے قریب یا دوست جمع ہیں. یہ جذبہ، یہ سلسلہ پورے پاکستان میں پایا جا رہا ہے. میں ہر شہر میں گیا ہوں، اطباء کرام پوری طرح جاگ رہے ہیں، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہے کہ ہر چپے چپے سے طبیب جو اس فن سے وابستہ ہے وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے. کیا آپ بھی تیار ہیں؟ شاہ جی سے سوال ہے رفیق صاحب سے. اکاڑا میں سردی زیادہ ہے، یہ اتنے ٹھنڈے کیوں ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں ایسے پہلی دفعہ میں ناکامی سے دو چار یقین جانیے پورے پاکستان میں جہاں بھی گیا ہوں میں نے کہا تالیاں بجائیں تو وہ بند ہی نہیں کرتے، اور آپ ہاتھوں کو حرکت نہیں دے رہے. سمجھ نہیں آ رہی. یہ جو دیپالپور ہے، دیپالپور سفر صاحب، دیپالپور میں گناہ تو نہیں ہے تالیاں بجانا؟ بالکل دیپالپور والے آپ کے ساتھ ہیں. تو تالیاں نہیں بجی، جیسے تالیاں نہیں ہے اس سڑکے میں تالیاں نہیں. شاعر کی مجبوری کیا ہوتی ہے؟ جب اسے پذیرائی نہ ملے، کوئی بات سن نہ رہا ہو تو مزہ نہیں آتا. ایسا ہے کہ نہیں؟ تسی بھی شاعر لگے ہو نا؟ ٹھیک ہے، تو ایک تو جا کے پھر اگلی بات کرتے ہیں. دوستو، نیشنل کونسل فار طب جب سے 2021 سے ہم نے چارج سنبھالا ہے، ہم نے آپ دوستوں سے جو الیکشن کے وعدے کیے تھے ان کو پورا کرنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں. ہم نے آپ کی جو تعلیم ہے اس کو انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن کے مساوی قرار دلانے کے لیے آپ سے بات کی تھی. الحمدللہ پہلے 2 سال کا معاملہ مکمل ہو چکا اور 2 بیچ نکل چکے ہیں. انٹرمیڈیٹ ان یونانی اینڈ آیورویدک سسٹم آف میڈیسن باقاعدہ پاکستان میں ایک الگ سکیم آف سٹڈی کے تحت اپروو ہو چکا ہے. اور یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اب آپ کا بچہ جس نے سمپل ایف اے کرنا تھا، ایف ایس سی کرنی تھی، سی کام آئی کام کرنا تھا، وہ آئی یو ایس ایم بھی کر سکتا ہے. اور اس کے بعد وہ کسی بھی گریجویشن پروگرام میں، کسی بھی بی ایس پروگرام میں داخلے کا اہل ہو گیا. ایک تو یہ کام ہو گیا. دوسرا بھی آپ نے چند دن پہلے یہ خبر سنی ہوگی، پڑھی ہوگی کہ ہم نے ایچ ای سی سے اگلے 2 سال کی تعلیم کو مساوی قرار دلانے کے لیے کاوشیں کی. ایچ ای سی نے کہا کہ یہ کام ایچ ای سی کا نہیں، یہ کسی یونیورسٹی کا ہے. آپ یونیورسٹی کے ذریعے اس سلیبس کو اپروو کروائیے، ایچ ای سی اس کو ایکویلنٹ قرار دے گی. ہم نے یونیورسٹیوں سے رابطے شروع کیے. الحمدللہ 2 یونیورسٹیوں سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. ایک کرشی یونیورسٹی اور دوسری سرگودا یونیورسٹی. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے. ہم نے اپنا ٹارگٹ رکھا ہے 2025 کا. اس سال ہم نے یہ مائل سٹون بھی اچیو کرنا ہے انشاءاللہ. اور جب یہ سلسلہ انشاءاللہ مکمل ہوگا پھر آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے آئی یو ایس ایم میں ریگولر تعلیم کی سہولت ہے. ہم نے ایچ ای سی سے کہا، آئی پی سی سی سے کہا تھا کہ جو پہلے کوالیفائی کر چکے ہیں لوگ ان کے لیے بھی راستہ نکالیں. تو آئی پی سی سی نے جو پہلے سے کوالیفائڈ لوگ ہیں ان کے لیے بھی 2 راستے نکال دیے ہیں کہ وہ جنہوں نے ایف اے کیا ہوا تھا، آئی کام کیا ہوا تھا یا کوئی اور انٹرمیڈیٹ کیا ہوا تھا، وہ جسٹ اپنے رزلٹ کارڈ لے کر جائیں، ان کا ڈپلومہ لے کر جائیں اور آئی یو ایس ایم کی ایکویلنسی لے لیں. یا اگر جنہوں نے نہیں کیا ہوا وہ 3 سبجیکٹ کے پیپر دے کر یہ ایکویلنسی حاصل کر سکتے ہیں.
इंग्लिश, उर्दू और इस्लामियात। तो ये तालीम के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो मजीद मामला चल रहे हैं, इंशाअल्लाह बहुत सारी खुशखबरियां मिलेंगी आपको। हम पर सबसे बड़ा इल्जाम ये लगता था हर जगह पे, आज भी जब हम कहीं बात करते हैं, कोई MNA से मिलते हैं, किसी वजीर से मिलते हैं, बोला क्या बात करता है, वो कहता है कि जी तिब एक बेहतरीन तरीका इलाज है, तिब की अफादियत और इसकी हकानियत से कोई इनकार नहीं करता। ऐसा होता है ना, हर बंदा पहला जुमला ये बोलता है, अगला जुमला क्या कहता है, अगला जुमला ये कहता है मगर मसला ये है कि तिब में तहकीक नहीं है। पटी साहब इल्जाम क्या लगाते हैं, तिब में तहकीक नहीं है। आप मुझे बताइए तिब में तहकीक है कि नहीं? 100%। कौन सी तहकीक है बताइए जरा कुछ। मुजाहिद साहब तहकीक कर दे जी। तिब में जितने भी आप कभी ये देखिए थे कि फैशन है, आप किसी भी इलाके के MP MNA से बात करेंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को और मुख्तलिफ इलाके के लोगों को मिल चुका हूँ, कर चुका हूँ ये मामला। हर जगह पे एक ही बात होती है कि तिब बहुत अच्छा तरीका इलाज है, ये कुदरती तरीका इलाज है, मगर तिब का मसला ये है कि इसमें तहकीक नहीं है। ये बात करते हैं ना। तो आइए आज ये तहकीक ठीक करते हैं। इसके काउंटर आर्गुमेंट के तौर पर, इसके जवाब में मैंने हर जगह एक बात कही, हर जगह, और आप भी सुनिए, फिर बात को मैं दूसरा एंगल में आपके सामने रखता हूं। मैंने हर जगह इस सवाल का जवाब यह दिया है, क्या तहकीक करना मुआलिज का काम है? खालिक साहब, क्या तहकीक करना किसी आम मुआलिज का काम है? दुनिया में तहकीक कौन करता है? पूरी दुनिया में तहकीक करने के लिए तहकीकी मराकज़ होते हैं, साइंसदान होते हैं, उसमें मुअल्लिजीन, साइंसदान और फिर यूनिवर्सिटी, एकेडमी और यूनिवर्सिटी सब का लाइसेंस होता है। मैंने कहा अगर आपके आर्गुमेंट को मैं मान लूं कि मुअल्लिज तहकीक का जिम्मेदार है, मैं और बात को आसान कर रहा हूं। अगर मैं ये बात तमाम सियासतदानों की मान लूं कि तहकीक करना हकीम का काम है, अहमद सलीमी का काम है, राव साहब का काम है, शकूरी साहब का काम है, मुजाहिद का काम है, नजमी का काम है, हाफिज फरीद का काम है, मैं ये मान लूं कि किसी हकीम का काम है, तो जितनी जिम्मेदारी तहकीक की शकूरी साहब पर आती है, हकीम साहब पर आती है, क्या उतनी जिम्मेदारी डॉक्टर पर भी आती है? एलोपैथी डॉक्टर है ना, वो भी मुआलिज है, हम भी मुआलिज है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक 3 तरीका इलाज के क्वालिफाइड मुआलिज हैं, एलोपैथिक, तिब और होम्योपैथी। अगर हकीम की जिम्मेदारी है तो यकीनन ये डॉक्टर की भी जिम्मेदारी बनती है, अगर उनकी बात मान लें। तो मैं सवाल ये करता हूं, पाकिस्तान के किसी एक डॉक्टर का नाम बताएं जिसने कभी जिंदगी में कोई एक दवाई इजाद की, किसी डॉक्टर। बात समझे कि नहीं? मैंने ना, मेरा मौजू असल आगे आ रहा है और आज 1 घंटे से पहले आपने वासिया भी देने मेरे साथ। तहकीक अगर मुआलिज का काम है तो जितनी तहकीक हकीम को करनी चाहिए, जिस पर हुकूमत सालाना
پورے 7 روپے خرچ کرتی ہے. کنی سال وچ 7 روپے. تے ڈاکٹر نے کتنا خرچ کر دیے؟ تقریباً 5 لاکھ روپے سالانہ. کتنا کو فرق ہے؟ اے معمولی جا 7 روپے تے 7 لاکھ. یہ کوئی فرق ہے؟ یہ کوئی فرق ہے؟ نہیں سمجھ آئی گل دی. ایک سائڈ پہ 7 لاکھ روپے خرچ کر کے یہ کہتے ہیں کہ عالم شیر کینسر کی دوائی ایجاد کرے. دوسری طرف 7 لاکھ روپے ایک بندے پر خرچ کر کے ان سے سوال ہی نہیں کرتے کہ ان کا کام بھی ریسرچ ہے کہ نہیں. بات سمجھ آئیے. اب میں بات کا دوسرا اینگل بتاتا ہوں. اور اگر دنیا بھر میں اس کا جواب کیا دیتے ہیں وہ بھی سنیے پہلے. اس بات کا جواب کیا دیتے ہیں کہ ریسرچ کرنا کسی مولوی کا کام نہیں ہوتا, کسی حکیم کا کام نہیں ہے, کسی ڈاکٹر کا کام نہیں ہے. اگر تحقیق کرنا سائنس دانوں کا کام ہے تو ابھی اپنے موبائل کو اٹھائیں, گوگل پہ جائیں, صرف امریکہ لکھیں. امریکہ کے 60% ریسرچ انسٹیٹیوٹ صرف آپ کی قدرتی ادویات پر تحقیق کر رہے ہو اور ملٹھی کے 1,40,000 ریسرچ پیپر نیٹ پر موجود ہوں, جنکو بائلوبا کے 2.5 لاکھ سے زیادہ ریسرچ پیپر گوگل پر موجود ہوں. امریکہ اور فرانس, جرمنی, یوکے, چین, روس, ان تمام ترقی یافتہ ممالک کے جو تحقیقی مراکز ہیں ان کی تحقیق کا پہلا موضوع آپ کی ملٹھی ہو, گاؤزبان ہو, سوما گلپا ہو, تو پھر تحقیق زیادہ کہاں پہ ہو رہی ہے؟ یہ بات اس نتیجے پر دنیا کیوں پہنچی ہے کہ تحقیق اب ہم نے قدرتی ادویات پر کرنی ہے. اب ہم نے تحقیق حکیموں کی جڑی بوٹیوں پر, معدنیات پر اور اینیمل سورس جو حیوانی اجزاء ہیں ان کے استعمال پر کرنی ہے. اس پر کیوں پہنچی ہے پتہ کسی کو؟ پتہ کسی کو؟ ہاتھ کھڑا کریں. نہیں پتہ نا؟ بتاؤں میں آپ کو. آپ کو ایک اور اینگل دیتا ہوں. ایک تحقیق شائع ہوئی ہے 2030 تک دنیا بھر میں اینٹی بایوٹکس کی ریزسٹنس کی شرح یہی رہی. میں اور آسان کرتا ہوں بات. 2030 تک جتنی بھی یہ ایلوپیتھی کے اینٹی بایوٹک ہوتے ہیں ان کا بیماریوں کے خلاف ناکامی کی شرح یہی رہی. تو 2030 تک کوئی اینٹی بایوٹک ایسی نہیں ہوگی جو بیماریوں کے فائدے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے. اس ایک بات نے یہ ریزسٹنس ہوئی ہے. پہلے کہتے تھے 2 اینٹی بایوٹک ملا کر استعمال کریں گے تو کینسر ہو جائے گا, السر ہو جائے گا, سوزش ہو جائے گی, آنتوں میں زخم ہو جائے گا, جگر خراب ہو جائے گا, معدے کی جو اندرونی جھلی ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گی. آج کیا کرتے ہیں تمام MBBS ڈاکٹرز کی پرسکرپشن دیکھیے, 2 نہیں 3 اینٹی بایوٹک دیتے ہیں تو بیماری ٹھیک ہوتی ہے. یہ 2 نقصان ہو رہے ہیں, ذہن میں رکھیے. اس بات کو تبلیغ کرنی ہے آپ نے. یہ 2 نقصان کر رہے ہیں. ایک کہ جو ان کے پاس دوائی تھی جس پر یہ زوم کرتے ہیں 2030 تک وہ دوائی نہیں رہے گی. دوسرا نقصان یہ کر رہے ہیں کہ جو مریض 25 روپے میں ٹھیک ہو سکتا تھا وہ آج 700 روپے یوم کی دوائی کھانے پر مجبور ہو گیا. کیا ہو رہا ہے؟ پاکستانی حکومت, سیاستدان اور جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان
تک بات ہم نے پہنچانی ہے کہ ہماری بات نہ مانے. ابھی چند دن پہلے میری ہیلتھ کیئر کمیشن میں میٹنگ تھی. جس طرح سب رواج ہوتا ہے, سی او ہیلتھ کیئر کمیشن ثاقب عزیز صاحب, انہوں نے وہی فیشن والی بات کر دی. باتیں ہوتی جب ہم قابو نہیں آ رہے تھے, انہوں نے ایک سوال چڑھ دیا, یہ جی جو کشتے ہوتے ہیں اس سے گردے خراب ہو رہے ہیں, جگر خراب ہو رہا ہے. یہ صرف 1.5 ہفتہ پہلے کی بات ہے. کشتے جگر اور گردے خراب کر رہے ہیں. اس پہ آپ کی کونسل کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی اگر کشتے گردے اور جگر خراب کرتے ہیں تو آپ کے علاج معالجے کا ٹوٹل انحصار ہمارے کشتوں پر ہے. تو پھر تو ذمہ دار آپ زیادہ ہیں ہم سے. وہ کیسے؟ میں نے کہا جی آپ جو سینٹرم یوز کراتے ہیں, آپ جو ملٹی منرل یوز کراتے ہیں, اس میں ہمارے سارے کشتے پائے جاتے ہیں. میرا تو عام طبیب کشتہ گوتمتی استعمال کراتا ہے, اس میں صرف کیلشیم سلفیٹ ہوتا ہے. میرا عام طبیب اگر کشتہ جست استعمال کراتا ہے تو اس میں زنک سٹریٹ ملیٹ کمپلیکس ہوتا ہے. میرا عام طبیب صدف استعمال کراتا ہے تو وہ کیلشیم سٹریٹ ہوتا ہے. مرجان استعمال کراتا ہے تو اس میں 16 قسم کے کیلشیم, میگنیشیم, زنک, کاپر اور کئی اس طرح کے نمکیات پائے جاتے ہیں. اور جو آپ کرواتے ہیں اس میں کسی میں 22 منرل ہے, کسی میں 26 منرل ہے, اور آپ کی دوائی کا نام سینٹرم ہو, تھیراگران ہو, فیفول ہو, یہ جائز ہے. حکیم کی دوائی کا نام کشتہ جست ہو تو یہ غلط کیسے ہوگا؟ تو کیا مطلب؟ مطلب بڑا سمپل سے ہے. آپ زنک استعمال کراتے ہیں جس کو فائزر یہ کہتا ہے زنک سے زندگی. ہم اس زنک کو, ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم اس زنک کو جست کہتے ہیں. میں نے کہا ہم اس زنک کو جست کہتے ہیں جس کو آپ زنک سے زندگی کہتے ہیں. میں نے کہا آپ جو فیرس سٹریٹ یوز کروا کے حاملہ خواتین کی ایچ بی پوری کر رہے ہوتے ہیں, ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم اس کو کشتہ فولاد کہتے ہیں. میں نے کہا اگر کشتے برے ہیں تو پہلی تحریک تو یہ چلنی چاہیے کہ جو آپ ملٹی منرل یوز کراتے ہیں یہ سارے بند ہونے چاہیے. میں نے کہا یہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ جب کوئی بات نہ ہو تو یا حکیموں کو کشتے کہہ دیں یا حکیموں کو یہ کہہ دیں کہ اس میں تحقیق نہیں ہے. اس کے بعد وہ 7 منٹ تک اس نے کوئی بات نہیں کی مجھ سے, اور پھر فوٹو سیشن کے بغیر چلا گیا. جی تھوڑے کشتے گردے خراب کر دیں. اچھا ایک اور بات لے لیجئے, اب آپ سے کوئی سوال کرے نا, کشتوں سے گردے خراب ہوتے ہیں, کوئی بھی بات کرے, انہیں کہ یار میری گل چھاڑ, پنجابی گل کرنا, میری گل چھاڑ, یہ موبائل ہے, اس پہ ڈیٹا آن کرو, نیٹ آن کرو, اس کے اوپر ایک اردو میں لکھو, انگریزی میں لکھو, اردو میں لکھو, دنیا میں گردے نکارہ ہونے کے جو مریضوں کی شرح وہ کن ممالک میں زیادہ ہے؟ کیا لکھنا ہے؟ گردوں میں, گردوں کے نکارہ ہونے کی شرح دنیا میں کن ممالک میں زیادہ ہے, اس پہ لکھیں. ابھی یہاں سے جا کر لکھیے گا رینل فیلئر CRF پیشنٹ ان ورلڈ, دنیا میں لکھیے. اور آپ کو مزیدار کی بات بتاؤں, پہلے 10 ممالک میں پاکستان کا نام ہی نہیں
मुल्क है, अमेरिका 5वां मुल्क है, इंडिया 7वां मुल्क है, ब्राजील 4था मुल्क है। आप जरा देखिए 10 मुल्कों में पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। मैं ये सवाल करता हूं, वहां पे कौन से राव जहीर साहब ने ओबामा को, बिल गेट को, या इनका जो मौजूदा बुलडॉग है क्या ट्रम्प, इसको किसने कुश्ता दिया जाके बताइए? ये किसके कुश्ते से बाहर आए हैं? नहीं बात समझ आई दोस्तों? अजीब बातें लगती हैं ये इस तरह की बातें, मगर हर बात की कोई हद होती है। हम पर कोई इल्जाम लगा देते हैं, हम क्योंकि शरीफ लोग हैं, शकूरी साहब की तरह अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग हैं, ठीक, सारा दिन मस्जिद में बैठे रहो, अल्लाह अल्लाह करते जो मरीज को दवाई दे के अल्लाह मेरे को दुआ करते रहो, अल्लाह मेरे ठीक कर दे, तेरी मेहरबानी, मैं दवाई दे बैठा, मेरे ठीक भी कर दे। इससे नहीं बाज आना, ये करने हैं। मगर आज जो बात घर लेकर जानी है, वो बात मैंने आज चीचवतनी में भी की है। दुनिया में 2 कारोबार चल रहे हैं, ज़हन में रखिएगा, 2 कारोबार। एक कारोबार है डर का और दूसरा कारोबार है एतमाद का। कौन से कारोबार है? डर और एतमाद। डर की बात पहले करते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा कारोबार डर का है। मैंने मिसाल भी दी, एक हकीम साहब ने, वो आए मिलने के लिए, उसने उसके बड़े बड़ी गाड़ी में चाबी गाड़ी की टेबल पे रखी, काफी शक्ल पहनी हुई, तो वो उसके उस्ताद ने पूछा भी खैर मतलब चलो सुनाओ, नहीं मतलब बड़ा सोना चल रहा है। उन्होंने कहा किस तरह? उन्होंने कहा बड़ी सिंपल जी गल है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ अगर कब्ज का मरीज आवे तो कितने की दवाई देते हो? क्यों नहीं? अगर आपके पास कब्ज का मरीज आए तो कितने की दवाई देते हैं? तो उन्होंने कहा जी यही 200, 300, 250, 100, 50 इतनी दवाई देने कब्ज ठीक हो जाती है। कहते जी मेरे पास कल मरीज आया था कब्ज का, तो मैंने उसे 20,000 रुपया लिए। कहते क्यों? कब्ज की दवाई तो 20,000 की मिल रहे हैं। कहता ये बड़ा आसान जा काम है। ज़हन में क्या रखना है? डर। जरा डर को ज़हन में रख के मेरी बात सुनिए। उसने कहा ये 20,000 कैसे ले ली? कहते 15 दिन की दवाई दी थी, 20,000 रुपया लिया। कैसे? कहती मरीज की मैंने नब्ज देखी और उसने नब्ज देखते देखते मुझे बता दिया कि सब मेरे कब्ज बहुत शदीद रहती है। तो मैंने उसे कहा कि तू बड़े सही टाइम पे आ गए, एक दिन लेट होएगा तेन कैंसर हो जाएगा। की होएगा सी जिन्होंने कैंसर कह दिए वो फिर बचता है। वो मरीज नई तरह उसके पसीने आने शुरू हो गए सर्दियों में, वो पसीने आने शुरू, पसीना पूछना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा घबराना नहीं, तेरी मेरे को दवाई मौजूद है, तू बड़े सही टाइम पे मेरे को आ गए हैं। अगर तू लेट हो जाता तेन कैंसर हो जाना सी, तो फिर मैंने 1.5 महीने लगा क्या सब मैं की करा, तेरी दवाई बनाना, कल आके दवाई ले जाएगी, 20,000 का खर्चा है, दे दवाई लेके जा। कहते ये बड़े खुश होके मेरे को अगले दिन 20,000 दे के दवाई ले गए। कहते मेरी गड्डी लेट में चलती। ये है डर। उस हकीम को जिस अंदाज में मैं बयान कर रहा हूं, क्या आप अच्छे अल्फाज से पसंद करेंगे? सोचना दुनिया में। अच्छा ये मैंने हकीम की मिसाल दी, ये ना लगे कि मैं बायस हूं। अब आपको मैं हमारी रोजमर्रा जो मामलात है वो बताता हूं। हमें सबको जो शादीशुदा है, गुफरान की शादी हो गई? हाँ, मैं आया नहीं था इसलिए याद नहीं बुलाया था यार सब। जितने भी आजकल चूंकि दाइयां या पाई नहीं जाती हैं, तो बहू दाइयों के पास जाती नहीं है। साडा बस नहीं चलता ना, साडी गल किन्ने मननी है? ना अम्मी की गल सुननी, ना दादी की सुननी है।
मुजाहिद को याद आ गया कि मेरी बहू ने भी किया, मैं दाई को नहीं जाना, मैं अस्पताल ही जाना है। ऐसे ही है ना, सच्ची बात है। लेडी डॉक्टर क्या करती है, आपको 9 महीने दवाई पे रखती है, आखिरी माह उसने आपसे कहना तो हर हफ्ते में कोई अल्ट्रासाउंड कराना ही। पहले वो कहती रहती है, माहौल पूरा बनाती है कि तेरी डिलीवरी नॉर्मल होएगी, नॉर्मल होएगी, नॉर्मल होएगी। 2 हफ्ते रहते हैं ना, या 1 महीना रहता है, अब लेडी डॉक्टर के विचार बदलने शुरू हो जाते हैं। क्या कहती है, ये नहीं, जिस तरह वो कहती है ना, ये तो ब्रीच प्रेजेंटेशन है, ब्रीच चुत्तर दे बाहर बच्चा बाहर आ रहा है, ये फंस जाना है, इन डिलीवर नहीं कर सकती, ये कमजोर है, ये खून की बड़ी कमी है, इनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाना है। बच्चे की जिंदगी ते सच्चाई जिंदगी दोनों को खतरा है। अगर बड़ा ऑपरेशन ना कराया, अगर सी सेक्शन ना कराया तो इन्हां दी जिंदगी की मैं कोई गारंटी नहीं देती। वो कहते पोर्च ऑफ डगलस विच फ्लूइड इकट्ठा हो गया, फ्लूइड पानी काफी ज्यादा है, उनके विच बच्चे का साह बंद हो रहे हैं। अगर तुसी कल तक ना फैसला किया तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कौन अपने बच्चे को मारना चाहता है, तो किनू अपनी बीवी नाल इन्ना ही नफरत होती है कि चलो जाती नहीं जावे। सारे डर के कहते नहीं कितना खर्चा होगा ऑपरेशन का। नॉर्मल डिलीवरी के हम 25,000 लेते हैं और सी सेक्शन के हम 1,25,000 लेते हैं। तो आपके लिए हम रियायत करेंगे, 25,000 आपको छोड़ देंगे, 1 लाख का कल तक बंदोबस्त करें, नहीं तो हमारी तरफ से कोई गारंटी नहीं है। अपने मरीज को ले जाएं। ये क्या है, ये डर है। इस डर के ज़ेरे साया तमाम हम समेत, मुझ समेत, मेरे जैसे फंडे खाओ समेत सब डर जाते हैं और लाख से 3 लाख रुपया खर्च करके बाहर निकलते हैं। दाई ने वही काम 5,000 करना सी, खुश होकर देते थे 5,000, उन्हें मंगने नहीं सन, खुश होकर 5,000 देते सन। जरा दाई ने 5,000 काम करना सी, असी 1.5 लाख खर्च करा के पसीनों पसीन हो के जी एक टूटी फूटी मोटरसाइकिल सी वो बेच के पैसे पूरे करके घर आ जाते हैं, एक बच्चा पैदा हो जाता है। अल्लाह अल्लाह कैसा, ये है वो डर का कारोबार जो दुनिया भर में चल रहा है। मगर अब दुनिया में इसके हवाले से बात चलना शुरू हो गई है। अब ये डर चलेगा नहीं। अब चलेगा क्या, एतमाद, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जिस तरह राव ज़हीर साहब बातें कर रहे थे, अपनी फिलॉसफी पर, अपनी तिब की साइंस पर पूरी तरह ग्रिप हासिल करके। मुझे ये पता हो कि मेरे पास जो मरीज आए हैं, इसको अगर कोई बीमारी में गर्मी खुश्की है तो मैंने इसे गर्मी तरी से ठीक करना है या सर्द दर्द से ठीक करना है। मेरे पास जो मरीज आया है, इसके लिए उसके मिजाज का तयन करना है, उसकी कैफियत का तयन करना है, उसकी उम्र के हिसाब से बीमारी की कैफियत और बीमारी की शिद्दत के एतबार से दवाई की मिकदार का ख्याल करना है। जब मैं इन जरूरियात को पूरा कर लूंगा, मैं आप दोस्तों को और अपने असातिज़ा और सीनियर्स को गवाह बनाकर कह रहा हूं कि आज भी हमारी तिब में, देसी तिब में, तिब्बे यूनानी में उतनी ही जान मौजूद है जितनी आज से 200 साल पहले थी। आज भी ये मौसर है। जरूरत इस अमर की है कि हम अपने मुताले को बढ़ाएं, अपनी इस फन को सीखने के लिए असातिज़ा के पास बैठा करें। जब कभी किसी बात की समझ ना आए, अपने सीनियर से राब्ता किया करें। यकीन जानिए, बहुत जल्द आपके दरवाजे, आपकी अक्ल और दिमाग के दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात, जी डॉक्टरों को हम लोग राज करते हैं सर, इसलिए दिन जो है ना आज भी उनसे कई अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात, अक्सर लोग
لوگ ذکر کرتے ہیں ہیلتھ کیئر کمیشن کا. میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں, آج میں نے مطلب کا افتتاح بھی کیا, ٹیچر نے بڑی خوشی ہوئی, وہ طبیب نے بہت اچھا خوبصورت مطلب بنایا, میرا بھائی نصیر ناصر نے مطلب بنایا تھا, بہت شاندار بڑا پیارا مطلب بنایا تھا, میں وہاں پہ بھی گیا تھا. وہاں پہ میں نے یہ بات کی کہ ہم اپنے مطلب کی صفائی ہیلتھ کیئر کمیشن کے لیے نہیں, طبیب کے طور پر اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے نہیں, اپنا دینی فریضہ سمجھ کے کیا کریں. ہمارا جو فن ہے اس کی نسبت نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, اور اس نسبت کی وجہ سے ہم پر دوہری ذمہ داری آتی ہے کہ نہ لوگوں کو ڈرا کر علاج کریں اور نہ ہی جس ماحول میں بیٹھے ہوں وہاں گندگی. صفائی ستھرائی کا اپنا ایمان کا اس رتبے پر رکھیں کہ وہ کسی طور پہ بھی کسی بھی انسپیکٹر کو آ کر یہ جرت نہ ہو کہ میرے مطلب پر آ کر وہ یوں انگلی کر کے کہے یہ حکیم صاحب کبھی صفائی بھی کر لیا کرو. یہ بات سننا کبھی بھی گوارا نہیں کرنی, یہ اپنے ایمان کا حصہ بنانا ہے. یقین جانیے ہم پر ذمہ داری ہے. ہم میں جب کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی ہو نا تو پھر سب سے پہلے اپنا گھر صاف کرتے ہیں, اپنے کردار کو مضبوط کرتے ہیں. جب کوئی بندہ خود چور ہے, کسی چور کو کیا پکڑے گا, خود ڈاکو ہے, کسی ڈاکو کے گھیرے باندھ کے ہاتھ کیا ڈالے گا. خود ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے, اپنے پروفیشن پر پوری گرپ حاصل کرنی ہے. صفائی ستھرائی اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے صفائی کو نصف ایمان بنا کر اپنے ایمان کا اہم حصہ سمجھتے ہوئے اپنے مطلب کو صاف رکھنا ہے. جو دوائیں ہیں ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے. جب ایمان کی حد تک صفائی کا آپ خیال رکھیں گے تو یقین جانیے, جسے میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ آج بھی ہم مزاج اور اخلاق کی بات کرتے ہیں اور اس کا خیال رکھتے ہیں, اس لیے آج بھی ہم بہتر ہیں. ہم ہمیشہ بہتر تھے اور انشاءاللہ بہتر رہیں گے, کیونکہ ہمارا تعلق فطرت کے ساتھ ہے, قدرت کے ساتھ ہے, قدرتی معاملات کے ساتھ ہے. اور فطرت اور قدرت اپنے انسان کو, اپنے مخلوق کو کبھی طرح نہیں چھوڑتی. جب آپ کا تعلق قدرت کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور قدرت اور فطرتی تقاضوں کا ہم خیال رکھتے ہیں تو ہر صورت میں وہ ہم پر شفقت بھی کرتا ہے, ہم پر کرم بھی کرتا ہے اور اپنا سایہ اسی طرح ہم پر اور بڑھا دیتا ہے. بس دوستوں, بہت ساری باتیں پھر کبھی انشاءاللہ. آپ یقین رکھیے آج کے بعد اپنی زندگیوں سے ڈر کو نکالیں. جو بھی ہوگا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, نیشنل کونسل فار طب پاکستان طبی کانفرنس آپ کے حقوق کے لیے ہر وقت سرگرم عمل ہے اور انشاءاللہ آپ کو کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے. انشاءاللہ بہتر ہوگا جب کبھی آپ کی ضرورت ہوگی, ہم نے ابھی احتجاج کرنا ہوگا تو ہم آپ کو آواز دیں گے. اس صورت میں آپ سے درخواست ہوگی تو پھر آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالنا ہے. آپ دوستوں کا بہت شکریہ, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ صاحب کام کریں. حضرات گرامی القدر, ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے ہمارے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام ہمارے قائد محترم جناب محمد احمد سلیمی صاحب مدد اللہ علی. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ہمارے قائد جو ہیں بڑی محبت والے ہیں, بڑے پیار والے ہیں, بڑے علم والے ہیں اور بڑی حکمت والے ہیں. آج الحمدللہ انہوں نے بڑی علم اور بڑی حکمت کی ہمیں باتیں بتائی ہیں. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ
ہم ان باتوں کو لے کر اپنی زندگی کا چراغ بنائیں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے تو اظہار یکجہتی کے لیے ہم اپنے ہاتھ کھڑے کریں گے اور سلیمی صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے. قدم بڑھائیں سلیمی صاحب ہم تمہارے ساتھ, قدم بڑھائیں سلیمی صاحب. میں انتظامیہ پہ اور سٹیج والے جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں سب سے ملتمس ہوں کہ کھڑے ہو جائیں گے اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اظہار یکجہتی کا اظہار کریں گے. میں نعرے لگاؤں گا اور آپ لگائیں گے انشاءاللہ. قدم بڑھائیں سلیمی صاحب, اپنے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں گے, ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں گے, سلیمی صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہیں. قدم بڑھائیں سلیمی صاحب, آواز نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. قدم بڑھائیں سلیمی صاحب, قدم بڑھائیں سلیمی صاحب, قدم بڑھائیں قائد صاحب, قدم بڑھائیں قائد صاحب, قدم بڑھائیں قائد صاحب. ہم انشاءاللہ ان کی ہر آواز پر لبیک کہیں گے. حضرات گرامی قدر, ابھی انشاءاللہ اعزازی اسناد تقسیم کی جائیں گی. جتنے دوست احباب آئے ہیں سب کو اعزازی سند ملے گی اور ساتھ جو ہے وہ کھانے کا انتظام ہے. انشاءاللہ تمام دوستوں کو کھانا بھی اسی سٹیج یہاں پر کرسیوں پر بیٹھ کے مل جائے گا. سیٹنگ رکھیں انشاءاللہ. ابھی جو ہے وہ اعزازی اسناد کی تقسیم کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. اچھا, تو اس سے قبل جو ہے وہ ہمارے محترم, میں نے پہلے بھی نام لیا تھا کہ پاک وطن سے حکیم مجید شامی صاحب اور ان کے تمام ساتھی, سائیوال کی سرزمین سے ہمارے حکیم مجاہد صاحب اور ڈاکٹر شیر افغان صاحب اور تمام ان کے رفقا اور دوست ماشاءاللہ. حافظ فرید یونس صاحب انشاءاللہ دعائیہ کلمات کہیں گے اور میں ان کی آمد سے قبل جتنے دوست احباب ہیں ان کے دوبارہ نام لے رہا ہوں. حکیم محمد شامی صاحب صدر پاک وطن اور ان کے رفقا, سائیوال سے حکیم مجاہد صاحب اور ڈاکٹر شیر افغان صاحب اور تمام ان کے رفقا. ڈاکٹر شیر افغان صاحب نے ماشاءاللہ, میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انہوں نے ماشاءاللہ سائیوال میں بہت بڑا پروگرام انہوں نے ترتیب دیا اور اتنی خوبصورت بزم کا اہتمام کیا, اتنی پروقار تقریب کی کہ آج الحمدللہ سلیمی صاحب آپ بھی یاد کرتے ہوں گے کہ ماشاءاللہ کتنا وہ پروگرام تھا. بعد میں انہوں نے ماشاءاللہ مہمان نوازی بھی بہت اچھے انداز کے ساتھ کی. تو دیپال پور سے ہمارے بہت ہی پیارے دلوں کی جان ہمارے استاد محترم ہمارے پروفیسر حکیم محمد رفیق صاحب اور ان کے ساتھ حکیم بشیر احمد تبسم صاحب, حکیم اشرف صاحب اور حکیم رمضان صاحب اور دیگر تمام رفقا اور حجرہ شاہ حکیم سے تشریف لائے ہوئے حکیم صفدر صاحب, حکیم غفران نصیر صاحب اور انالہ سے دیگر تمام ساتھی اور چودھری حکیم صاحب اور حکیم یاسین صاحب اور سیدھی صدر جو ہیں رمضان سندر صاحب, حکیم تنویر صاحب, حکیم راؤ کابش صاحب اور حضرات گرامی القدر ان کے علاوہ پتوں کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے ہمارے پیارے حکیم عمران بھٹی صاحب اور دیگر جتنے دوست احباب ہیں. ہم سب کا دل کی اتھاگ رحموں سے استقبال کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں, شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور ہمارا حامی و ناصر رہے, سب کے لیے دعا کرتے ہیں. اب تشریف لائیں گے ہمارے محترم بھائی حافظ فرید یونس صاحب, تشریف لاتے ہیں حافظ فرید یونس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ماشاءاللہ جیسے آپ کو محترم حکیم احمد سلیمی صاحب ہم سب کے قائد ہیں, انہوں نے آپ کو گائیڈ کیا ہے. میں صرف ایک مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں. میں آیا تو راؤ افتخار صاحب نے بتایا کہ جس طرح میں اب ریٹائر ہو رہا ہوں تو میں چھوڑ رہا ہوں تو میں اپنی ٹیم آگے تیار کر رہا ہوں. یہ جیسے سلیمی صاحب نے کہا نا کہ واقعی یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے, ایک اچھی روایت راؤ صاحب نے قائم کی ہے کہ
खुद अपने हाथों से उन्होंने अपने लिए अगली टीम तैयार किया। ये एक बहुत अच्छा ऐसा पॉजिटिव किरदार है जो कम जगहों पे नजर आता है, बहुत कम जगहों पे, कि लोग अपनी मर्जी से छोड़ते ज़रूर हैं लेकिन अपने हाथों से किसी को आगे अगली नस्ल खुद चलाना और अगला स्टेप खुद लेना, ये इनकी बहुत बड़ापन भी है राव साहब का और इनकी टीम का और बाकी ये उकाड़े वालों के लिए। और मेरा ख्याल है कि उकाड़े के साथ साथ जो पंजाब का है ये सारा मामला, तो पंजाब वालों के लिए भी एक अच्छा नमूना बने हैं राव साहब, इनके लिए ज़रूर एप्रिसिएशन होनी चाहिए। और इत्तेफाक मोहब्बत के साथ हमने जो चलना है, इसके लिए जिस तरह की वो हदीस में आता है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का हाथ जमात के ऊपर होता है, तो हम सबको एक जमात बन के, एक फर्द बन के, एक मजबूत दीवार बन के तो रहना है। तो कोशिश हमारी यही है कि हम लोग इस तिब को लेके, अपने तबीब भाइयों को लेके मिलजुल के चलें ताकि हमारा जो है वो मामला आगे से आगे बेहतर से बेहतर अंदाज में चलता रहे। हमारे उकाड़े में इधर जिस तरह ये डॉक्टर शेर अख्तर साहब इधर के कोऑर्डिनेटर हैं, ये पूरा डिवीजन के साइबर डिवीजन के और साथ आगे इन्होंने डॉक्टर शेर अख्तर साहब के लिए मैं कहूँगा कि इन्होंने जो बिस्मिल्लाह पढ़ी थी जब ये हमारी काउंसिल की मर्जिंग शुरू हुई थी, तो उस वक्त अक्टूबर में डॉक्टर शेर अख्तर साहब ने साहिवाल में प्रोग्राम किया था और बहुत अच्छा, हजरत ने बताया ना कि बहुत भरपूर प्रोग्राम इन्होंने किया था। 300-400 लोगों का वहाँ पे उन्होंने इज्तिमा अतिब्बा का किया था, अतिब्बा को भी इकट्ठा किया था, होम्योपैथिक हमारे जो डॉक्टर है उनको भी इकट्ठा किया था और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे लेवल पे प्रोग्राम किया था। उसके बाद फिर पूरे पाकिस्तान में एक तहरीक जो चली है कि हमारे जो कौंसल की मर्जिंग और ये बाकी सारे मामला के खिलाफ, जिसकी ये फ़ायदा हुआ कि जो पहले अभी मर्जिंग के जो बिल पेश हुए हैं उसमें से उन्होंने कौंसल का नाम निकाल दिया था। तो कल परसों भी मैं और सीमी साहब की क्यादत में गए हुए थे सेक्रेटरी साहब के साथ और जो वज़ीर सेहत है डॉक्टर मुख्तार हक साहब के साथ, उनके साथ मुलाकात करके आए हैं, उनको सारी ब्रीफिंग इस मर्जी के बारे में देके आए हैं। आप सब हज़रात से दरख्वास्त भी यही है और दुआ भी आपने करनी है कि अल्लाह पाक इस तिब की हिफाजत करने वाले हैं। इस तिब की हिफाजत करने वाले हमसे ज़्यादा हमारे मरीज़ हैं जो दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हकीम साहब ने हमको दवाई दी है, अल्लाह पाक इनके लिए खैर व बरकत फरमाए। मेरे वालिद साहब एक बात कहते थे, वो कहते थे कोई भी पेशा ऐसा नहीं है, कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जिसमें कोई आदमी पैसे देने के बाद उसके लिए दुआ नहीं करे। सिर्फ एक हमारी तिब की फील्ड है, अल्लाह ताला ने एक ऐसी की हुई है कि मरीज़ हमको दवाई के पैसे भी देता है और देता भी वो है जो मुंह मांगे होते हैं। हम अपनी मर्जी से जो मुनासिब समझते हैं रहमदिली करके, सिला रहमी करके उसको पैसे उससे मांगते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो हमको हमारी मुंह मांगे पैसे भी देता है और हमारे लिए दुआ भी करता है, हमारे लिए मिठाई का डब्बा भी लाता है, सुकून भी लाता है। तो ये अल्लाह ताला ने हमको एक ऐसा शोभा दिया है जिसमें हमारे लिए बहुत सारे लोग दुआएं करते हैं। तो इन दुआओं में सबको शामिल रखें। तो तकरीब की इख्तितामी जो दुआ है मेरे साथ सब लोग उसको दुआ मांग लें। जो ये तकर्रम नामे के लिए ये कुछ नाम है जी, ये जरा बताएं। हकीम कलीम यूनुस साहब जी वो तशरीफ लाए, उनको ये सर्टिफिकेट देना है। हकीम कलीम यूनुस साहब, हकीम मोहम्मद कासिम साहब। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि जो सर्टिफिकेट है इनके ऊपर सिग्नेचर होने वाले हैं प्रेसिडेंट के, ये सारे इकट्ठे कर लें, एक आदमी उसके ऊपर साइन करके दे देते हैं। ऐसे सारा माहौल ख़राब हो जाएगा। बड़ा अच्छा ये इल्म की और रोशनी बांटी जा रही है, ये अंधेरों में जा रही है। आप बड़ा मेहरबानी ये इकट्ठे सारे कर लें, सारे इकट्ठे कर लें, अभी साइन करके आप अपनी अपनी निश्चितों पर तशरीफ रखें। की मसला हकीम कलीम यूनुस साहब नहीं करना बताओ मैंने मैं उन्होंने क्या आलम शेर ਨੂੰ ਯਾਰ इजाजत दे चली गई अगों हनेरा ਹੁੰਦਾ है। हकीम मोहम्मद कासिम साहब भी आ जाएंगे। सारे साइन कराना
खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। राव मोहम्मद काबिश साहब, राव दुआ खाने वाले। सदर साहब राय अब्दुल रहमान खरल साहब, आपका क्या नाम है? इधर ऊपर है डॉक्टर साहब। कासिम साहब किधर है? राय अब्दुल रहमान खरल साहब, आओ बेटा आओ। इधर ऊपर आ जाओ, इधर ऊपर आ जाओ। प्रोफेसर राय खालिद मोहम्मद खरल साहब, आलम शेख साहब, आलम शेख साहब आओ। खालिद साहब आओ। खालिद साहब छड़ दे यार, अभी भी ना पकड़ी। अच्छा अच्छा पिक्चर करो मैं नजमी साहब ने प्रोफेसर बुलाया था। हकीम खालिद महमूद साहब, प्रोफेसर साहिबान के कॉलेज तशरीफ लाए। हकीम अहमद कमाल साहब, प्रोफेसर साहिबान के कॉलेज। प्रोफेसर हकीम आलम शेर साहब। भाई लंगर वाले बेली जो है वो खाना ले आए। अभी इस नशिस्तों पर तमाम दोस्त बैठे हैं, सबको फौरी तकसीम किया जाए। खाने वाले बेली जल्दी जल्दी पहुंचे और खाना जो है वो फौरी तकसीम करें। इंतज़ामिया खाने वाले फौरन जाएं और खाना ले आएँ। नमाज का टाइम होने वाला है, जल्दी जल्दी मेहरबानी करें। राव साहब आप साथ जाएँ, जल्दी जल्दी ले आएँ। हाँ जी, 2-3 भाई ले जाएँ साथ। हाँ जी तस्वीर नहीं मिलेगी भाई बनी नहीं वे कच्चे
तमाम दोस्तों से हुक्मा से बड़े ही एहतराम के साथ अदब के साथ आपसे गुजारिश है कि ये आपको रिजल्ट मिल रहा है तो आप अपनी रिश्तों में बैठ कर ये आपको मिलेगा तो आप ले लें। आपकी बड़ी मेहरबानी। बंद कर दे तू